نعمت بدن سانسیں چراغ علم و فن یا رحمت للعالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن الکریم، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے، جو انسان کو ہزارہا گناہوں کے باوجود بھی بخشش کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اربہا درود و سلام کا نذرانہ سید عالم کی ذات والا اعتبار پر، جن کی رحمتیں ہماری زندگی کا حقیقی سرمایہ ہیں۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، ARYQ-TV کے پلیٹ فارم سے زاد راہ کی ایک اور بابرکت نشست کے ساتھ سید عتیق الرحمن کا سلام نیاز قبول کیجئے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آج کے اس معاشرے کو دیکھ کے ایک بڑے حساس، ایک بڑے اہم موضوع پر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ احکم الحاکمین سے دل کی عطا گہرائیوں سے یہ دعا کرتا ہوں، میرا مالک کرم فرمائے، حق بول کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، آپ کے بڑے ہی مخلص اور پیارے خادم حضرت انس بن مالک سے روایت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دو جہاں کے والی، جن کے قدموں پر ہم سب کی ماں باپ عزتیں قربان جائیں، فدا کا ابی و امی و روحی و مالی و ارضی و اطرتی و احبائی و اقربائی و جسمی و جسدی و شبابی و کلامی و اولادی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کچھ آپ کے نالین پر قربان ہو جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اور آج کے معاشرے کو دیکھتے ہوئے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آپ میں سے کوئی بندہ اس وقت مومن ایمان کامل کا حامل نہیں ہو سکتا جب تک جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی اپنے لیے پرائورٹیز اور ہوں، آپ کی اپنے لیے ٹیمپٹیشنز اور ہوں، آپ کی اپنے لیے جتنی بھی چیزیں پسند کی ہیں وہ اور ہوں، اور دوسرے مومن کے لیے آپ کے پسند کا طریقہ کار اور ہو۔ یہ قطعی طور پر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ ایمان کامل کے حامل بنیں تو آپ کو انما المؤمنون اخوہ کے اس قول کے مطابق دو جہاں کے والی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو سمجھنا ہے، سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کمزور پاتا ہوں، اور یہ ہم سب کے لیے بھی پیغام ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بندہ اپنے کسی دوسرے بھائی کو کسی بھی حوالے سے کمزور پائے تو اسے جو اپنے لیے پسند ہے وہ اس کے لیے پسند کرنا چاہیے۔ میں یہاں پر آپ کو ایک بڑا خوبصورت واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ قرآن پاک میں اشارہ بھی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یعنی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام کہ جو اپنے لیے پسند ہے پہلے اپنے کسی اور کے لیے پسند کرو، تو ہمیں یہ یہاں سے ترویج ملتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے دروازے پر ایک مسکین حاضر ہو اور آپ کے گھر میں ایک چپاتی کھانے کے لیے ہو، آپ اپنے بچوں پر بھی اس کو ترجیح دے دیں اور وہ اس کے حوالے کر دیں۔ پھر مسکین حاضر ہو آپ اسے بھی دے دیں، پھر یتیم حاضر ہو آپ اسے بھی عطا فرما دیں۔ یہ ہمیں کیا سبق مل رہا ہے، یہ ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے؟ اگر آپ اس طریقے سے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا پر وقف کریں گے، پھر ہی تو اللہ کہے گا قرآن پاک میں کہ انہیں بتا دیجئے ان الابرار لفی نعیم، اور یہ بھی ارشاد فرمائے گا میرا رب کہ انہیں بتا دیں میری رحمتیں ہمیشہ ان کے شامل حال ہیں۔ جب آپ اپنا نفس دے دیتے ہیں اور اپنے بھائیوں کی عزتوں کو اپنی عزتوں پر ترجیح دیتے ہیں، کسی اور کی بھوک کو اپنی بھوک پر ترجیح دیتے ہیں، کسی اور کی اولاد کو اپنی اولاد پر ترجیح دیتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ 14ویں پارے کے ان 3 الفاظ کا مصداق بنیں، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے پروں کو مومنین کے لیے جھکا لو۔
اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اپنی انا کو مومنین کی انا پر جھکا دو، اپنی رضا کو ان کی رضا پر جھکا دو، اپنی ضروریات کو ان کی ضروریات پر جھکا دو۔ یقین کیجئے آپ ہی پھر وہ شخص ہیں جن کو کبھی بھی روباہی نہیں آئے گی، آپ ہی وہی شخص ہیں جن کو اللہ اپنی برہان بنا کے بھیجے گا، آپ ہی وہ شخص ہیں جن کے بارے میں یہ لاہور کے حکیم الامت نے کہا کہ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ ہم جنگ یرموک کا ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ 3 سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آج نفسا نفسی کا عالم ہے اور ہر کوئی آج کی اس دوڑ میں آگے بڑھا ہوا، حسد اس انتہا پر ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور یہ دور کذب تو ہے ہی لیکن ساتھ ساتھ دور فتن بھی ہے، اور ہم تمام فتنوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ تو وہاں پر کیا منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ مشکیزہ پکڑ کے ایک شخص ایک صحابی کے پاس جاتے ہیں، زخمی حالت میں ہیں اور وہ العطش کر رہے ہیں، پیاس کی بات ہو رہی ہے، این الماء، پانی کو مانگا جا رہا ہے، لیکن جب ان کے پاس پہنچے تو دوسرے بھائی کی آواز آئی، جب ان کے پاس پہنچے تو تیسرے بھائی کی آواز آئی، تو ان تینوں کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے، شوق کے، نیاز کے یہ تعلق تھے کہ پہلے نے دوسرے کی طرف بھیجا، دوسرے نے تیسرے کی طرف بھیجا، اور تینوں ہی ایک دوسرے کے لیے اپنی جان کو قربان کر گئے۔ یہ ہوتا تھا اور یہ ہونا چاہیے، اور یہی تو مومنین کا معاشرہ ہے، یہی حقیقی اسلام کا معاشرہ ہے۔ اسی معاشرے میں تو میں نے اور آپ نے جینا ہے، اسی معاشرے کو تو پروان چڑھانے کے لیے آج ہم اس کائنات میں موجود ہیں۔ ہمیں ایسی سحر ہی تو چاہیے، ہمیں ایسی شب ہی تو چاہیے جس کی صبح بھی اللہ کے فضل سے نور علی نور ہو، اور جس کی شام بھی اللہ کی رحمتوں کا حقیقی معنوں میں ظہور ہو۔ ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ اسی لحاظ سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا لیکن آج آپ کی خدمت میں ایک اور منہج سے میں اسے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدہ زینب جو کہ شہزادی ہیں مولا کائنات کی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی، آپ کے زمانے میں بھی ایسا ایک واقعہ پیش آیا کہ دروازے پہ کوئی بندہ دستک دے دے، اور دستک دیتے ہوئے وہ کوئی مانگ لے، اور گھر میں کوئی چیز کھانے کو نہیں تھی سوائے ان چند لقموں کے جو لقمے آپ کے پاس موجود تھے، جو بیٹی نے کھانے تھے۔ تو یہ آج ایک مقابلہ ہو گیا، شفقت پدری غالب آ گئی، شفقت مادری غالب آ گئی، ماں اور باپ نے بیٹی کی بھوک کی خاطر دروازے پہ آنے والے کو خالی لٹانے کا فیصلہ کیا۔ تو زینب جن کے نام کا مرکب زینت اور اب ہے، یا زین اور اب ہے، یہ زینت اب ہے، یہ اپنے باپ کی زینت ہیں، انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ جو بھی میرے حصے کا رکھا ہے یہ دے دیجئے تاکہ یہ پیغام چلا جائے، اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا تو تیور میں علی ہے زینب۔ آپ نے اپنے خاندانی اس سارے اسلوب کو قائم رکھا اور وہ قربانی دی۔ اب کیا فائدہ ہوگا اگر ہم کسی ایسے معاشرے میں رہ رہے ہوں جس میں ہمیں کسی دوسرے کو ترجیح دینے کی پریکٹیکل عادت ہو۔ آج کے ماڈریٹ سینچری کے مطابق کنسیپشنل انڈرسٹینڈنگ کے لیے گی اگر یہ بات کی جائے تو جب ہم کسی دوسرے کو برداشت کریں گے تو عدم برداشت کا معاشرہ ختم ہو جائے گا۔ جب ہم قربانی دیں گے، سیکریفائز کریں گے، بہت سارے معاملات میں آسانی ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اندر خود نمائشی اور خود نفسی اور خود غرضی سیلفشنس کا ایک بہت بڑا غلط عنصر آ چکا ہے، اس کے خاتمے میں بہت آسانی نصیب ہوگی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی کا یہی طریقہ رہا، آپ کی زندگی کا یہی اسلوب رہا، آپ نے اسی ہی اسلوب کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا کہ آپ نے ہمیشہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی۔ مجھے بڑا خوبصورت بڑا حسین واقعہ یاد آتا ہے کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے اور وہ معبد جس کے بغیر سیرت رسول کے تذکرے، وہ عاتقہ جس کے بغیر سیرت رسول کے تذکرے پورے نہیں ہو سکتے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بکری کے دودھ کو دھو کے اس پیالے کو بھرانا تو حضرت صدیق اکبر نے حضور کو پیش کیا۔ حضور نے سب سے پہلے اس بچے کو بلا کے دودھ دیا جس کا نام معبد تھا، پھر اس کی ماں معبد کو بلا کے دودھ دیا۔ جب صدیق اکبر کو دودھ کا پیالہ پیش کیا، اور یہ ضیاء النبی شریف میں مختلف حوالوں سے یہ بڑے خوبصورت جملے آئے، تو سیدنا صدیق اکبر تو آداب رسالت جانتے تھے،
آپ تو میرے نبی پر فنا تھے، ہر لحاظ سے فنا تھے۔ آپ کا جسم مبارک سید عالم کے جسم پاک پر قربان تھا، آپ کی روح سید عالم کی روح انور پر قربان تھی، آپ کے سارے اعزاز حضور کے نالین اور قدموں پر قربان تھے۔ آپ تو کہتے یہ تھے آنکھیں میری ہوں اور چہرہ حضور آپ کا ہو، گھر آپ کا ہو اور بیٹی میری ہو، مال میرا ہو اور حکم آپ کا ہو، وہ کیسے پہلے اس کو پی سکتے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اے صدیق اکبر انا ساقی القوم۔ آج کے رمضان کریم کے ان لمحوں میں لیجئے یہ زاد راہ کہ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، کہا اے صدیق اکبر آنا ساقی القوم، میں تو پوری قوم کا ساقی بن کے آیا ہوں، میں تو جام بھروں گا، میں تو پیاس بجھا دوں گا کہ مکہ میں کھلا جس دم میں خانہ محمد کا، پی پی کے ہوا ہر ایک مستانہ محمد کا، تھا سوز محبت میں جل جل کے مزے لیتا، اللہ رے بلال عاشق پروانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آنا ساقی القوم وساقی القوم آخرہم۔ اے صدیق اکبر، میں تو قوم کا ساقی بن کے آیا ہوں، میں جس کی روحن پیاس بجھانی ہے وہ بھی بجھانے کے لیے آیا ہوں، جس کی جسمن پیاس بجھانی ہے وہ بھی بجھانے کے لیے آیا ہوں۔ میں تو لقمے دے دیتا ہوں اور لوگوں کو سیراب کر دیتا ہوں، جسمانی اور روحانی طاقتیں اللہ کے فضل کرم اور احسان سے عطا فرماتا ہوں، وہ دنیا ہو اور معبد کی کٹیا ہو، صدیق اکبر معبد اور معبد تینوں موجود ہوں، میں پہلے ان کی پیاس بجھاؤں گا، اور اگر وہ کل قیامت کو حوض کوثر پر جام دینے کی باری ہو، میں دائیں ہاتھ سے صدیق اکبر سے لے لوں گا، بائیں ہاتھ سے فاروق اعظم سے لے لوں گا، اور حوض کوثر کے جام بھر بھر کے میں اپنے امتیوں کو پلاؤں گا، جس وقت کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اور یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ کا حکم عام ہو چکا ہوگا، میں پیاس بجھاؤں گا۔ 50,000 سال کے اس دن میں جب کسی کی پیاس نہیں بجھے گی، میں پیاس بجھاؤں گا۔ اس حدیث مبارکہ کو، جس کو حضرت انس بن مالک نے ارشاد فرمایا، اور حضرت انس بن مالک کا اپنا قول بھی یہی ہے کہ میرے آقا کرم فرماتے، سب سے پہلے جو مال آتا مجھے عطا فرماتے، آپ لنگر شریف میں سے جو رزق حلال آتا آپ سب سے پہلے دیتے، کبھی صفا کے چبوترے پر آپ اپنے ہاتھوں سے تقسیم فرماتے، کبھی مسجد نبوی میں آپ اپنے ہاتھوں سے تقسیم فرماتے، کبھی سحر کا انتظام فرماتے، کبھی افطار کا انتظام فرماتے، کبھی حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اس طرح کرم فرماتے کہ اونٹوں کے قافلے آپ کی خدمت میں آتے، آپ تب تک مغرب ادا نہیں کرتے تھے، اور نماز مغرب سے پہلے سورج کے غروب ہونے سے پہلے اس دن آنے والا سارا مال اپنی امت کے مسکینوں غریبوں کو دے دیتے۔ اور یہ صرف امت تک نہیں ہے، ہم یہ کہیں کہ مسلمان ہوگا تو پھر ہی دیں گے، میرے کریم نے تو کس پہ کرم فرمایا، کس پہ فضل فرمایا، وہ اشجار ہیں، وہ احجار ہیں، وہ نفوس قدسیہ مسلمان ہیں یا نفوس عامہ ہیں، ہر کسی پہ کرم فرمایا، ہر کسی پہ فضل فرمایا۔ کسی کی بھوک سید عالم کے دور میں اس کو تکلیف نہ دے پاتی، اس کی راتوں کو بیداری کی وجہ نہ بنتی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے دور کو کہ آپ نے کس طرح اپنی زندگی کو گزارا۔ کبھی آپ کسی گھر کے باہر کھڑے ہیں اور وہاں پر اس چیز کو ترجیحاً دیکھ رہے ہیں، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، سارا دن مخلوق اور ساری رات خالق کی رضا کے لیے جاگنے والا، وہ جسے دیکھ کر شیطان بھاگ جائے، وہ اللہ سے اتنا ڈرتا تھا، اس کے اندر اتنا عجز و نیاز تھا، اور اتنا میرے نبی کی سنت اور حدیث نے اس کے اوپر رنگ چڑھایا کہ وہ راتوں کو دروازوں پر کھڑا ہو جاتا اور لوگوں کو بتاتا، اور لوگوں کی باتیں دیوار کے پیچھے سے سن کے ان کے مسئلوں کے حل کرتا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ آٹا اور گھی کنستر اٹھا کے لاتا اور کہتا فکر ہے اس کو یرموک و فسطاط و حلوان کی، فتح ہے مصر تو اب تیاری ہے ایران کی، آتے جاتے وفود سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا، کانٹوں میں الجھی ہوئی بیچارے کی جان ہے، نیند اس کو بھی آتی ہے، آخر وہ انسان ہے۔ سب سے اعلیٰ چیز یہ ہے اپنی عزت پہ دوسرے کی عزت کو ترجیح دیجئے، اور اپنی محبتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے ساتھ مزین کیجئے۔ آپ اس حدیث کا مفہوم سمجھ لیں، یقین کیجئے میرے اور آپ کے معاشرے کی بد عملی اور بد امنی ہر لحاظ کے ساتھ ختم ہو جائے۔ احکم الحاکمین سے آج بھی تڑپتے جذبات کے ساتھ یہی التجا ہے، ہم سب کی زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر کے ہمیں اتحاد، اتفاق اور یگانگت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آئینہ
رحمت بدن سانسیں چراغ علم و فن یا رحمت للعالمین